ہم یہاں ضمیر جو ہے فرشتوں کی طرف انہوں نے کہا کہ جا رہی ہے. تو جب فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا، تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ رب نے حق ہی فرمایا، صحیح فرمایا. تو یوں محسوس ہوتا ہے اس حدیث کی روشنی میں کہ جیسے انسانوں میں اللہ تعالیٰ کسی ایک انسان کو پسند فرما کے اور اس کو ذریعہ بناتا ہے کہ وہ ایک انسان رسول جو ہے وہ باقی انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دے. یہی ہے نا، اللہ براہ راست ہر انسان سے تو مخاطب نہیں ہوتا. تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے فرشتوں میں بھی یہی نظام ہے. اللہ تعالیٰ کسی ایک فرشتے سے بات فرماتا ہے اور پھر وہ فرشتہ پیغامبر کا فریضہ انجام دیتا ہے اور باقی فرشتوں تک وہ پیغام پہنچا دیتا ہے. یعنی تمام فرشتے بھی ایسے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے براہ راست کلام فرمائے. وہ اس بات کی استطاعت نہیں رکھتے، وہ برداشت نہیں کر سکتے اللہ کے کلام کے، وہ متحمل نہیں ہو سکتے، وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے. تو کوئی فرشتہ ہوتا ہے جو ان تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیتا ہے. تو فرشتوں کی حیثیت واضح کی گئی ہے. اور دوسرا یہ، ہم اس آیت کو اگر ہم یعنی قیامت کے دن پر اس کو ہم منطبق کریں، وہاں اپلائی کریں، تو یہ بات یہاں پر سمجھ میں آ رہی ہے کہ لوگ انتہائی گھبرائے ہوئے ہوں گے، قیامت کے دن خوف کی حالت میں کھڑے ہوں گے. پھر جب اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جائے گا تو جن کے حق میں فیصلہ ہوگا ان کی گھبراہٹ دور ہو جائے گی. حق اور صحیح کہہ کر وہ اللہ کے فیصلے کو قبول کر لیں گے. تو اللہ کی شان بتائی کہ وہ تو بزرگ ہے، وہ تو برتر ہے، بہت اعلیٰ ہے. تو بس بات یہ ہے کہ کسی کو ذریعہ شفاعت بنانے کی ضرورت نہیں، اللہ کو راضی کرو، عمل اچھے کرو. آگے فرمایا آیت 24 سے 26، قل من یرزقکم من السماوات والارض قل اللہ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہو اللہ. اب لا محالہ ہم میں یا تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے. قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون. ان سے کہیے جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باز پرس تم سے نہ ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی. قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وہو الفتاح العلیم. کہہ دیجئے ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرے گا، وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو کہ سب کچھ جانتا ہے. یہاں بھی یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ مد مقابل کو، سامنے والے کو ضد اور ہٹ دھرمی اور تعصب سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مشرکین اور کفار سے یہاں پر خطاب ہے. واضح دلائل کے ذریعے اللہ کی قدرت کا بیان آ گیا، ان کی اپنی گواہی بھی لے لی گئی کہ وہ خود یہ مانتے ہیں کہ سب کچھ تو اللہ نے بنایا ہے. تو جب وہ خالق اللہ کو مانتے ہیں تو پھر اس کی ملکیت میں شریک کیوں کرتے ہیں؟ جب تخلیق کرنے میں کوئی اللہ کا شریک نہ تھا، بالکل بے بس تھے، اللہ ہی نے بنایا سب کو اور سب بے بس ہیں اللہ کے آگے، اللہ ہی رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، تو پھر ایسی بے بس مخلوق اللہ کی شریک کیسے ہو سکتی ہے؟ تو مخلوق کی بے بسی اور کمزوری رب کے سامنے واضح کر دی گئی. اب اس کے بعد ان کو اپیل کی جا رہی ہے، عقل استعمال کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ تم خود فیصلہ کرو کہ ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں یا تم ٹھیک کہہ رہے ہو. اس لیے کہ وہ دونوں یعنی مسلمان اور مشرک دو بالکل متضاد باتیں کر رہے تھے، دو اپوزٹ چیزیں کہہ رہے تھے. اب دو متضاد باتیں تو ٹھیک نہیں ہو سکتی، تو لازماً ایک گمراہی میں پڑا ہوا ہے. اب تم خود ہی فیصلہ کر لو، تم خود ہی سوچ لو، ضد اور تعصب سے اور سٹبن ہونے سے اور پریجڈس سے تم باہر نکل آؤ اور دیکھو کس کی بات ٹھیک ہے.
یہ بھی دین کی تبلیغ میں ایک مؤثر افیکٹو انداز ہو سکتا ہے کہ بجائے کہ کوئی مبلغ یہ فتویٰ دے دے کہ تم غلطی پر ہو، اس کو خود سوچنے پر، فیصلہ کرنے پر مجبور کرے کہ تم خود ڈیسیشن لے لو۔ ہو سکتا ہے اگر مخالف میں ذرا بھی خیر ہے تو وہ اس طریقے سے سوچنے پر مجبور ہو اور صحیح فیصلہ کر لے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ بھئی ہمارا تمہارا دونوں کا فیصلہ تو اللہ کے سپرد ہے، اللہ ہی فیصلہ فرمائے گا، جو قصور ہم نے کیے ہیں تم نہیں پکڑے جاؤ گے، اور جو تم کام کر رہے ہو اس کی سزا ہمیں نہیں بھگتنی ہوگی۔ یعنی اس میں پھر یہ بتا دیا کہ ہماری اپنی غرض نہیں اٹکی ہوئی جو ہم تم کو سیدھی راہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی ہمارا اس کے اندر انٹرسٹ ہے ہی نہیں، کوئی ہمارا ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے۔ تمہارے اعمال تو تمہارے لیے ہیں، اچھا بھی کرو گے تو اپنے لیے، برا بھی کرو گے تو اپنے لیے، اور ہم بھی جو اچھا کریں گے اپنے لیے، برا کریں گے تو اپنے لیے۔ تو اپنی ذات کو بچانے کی ہم سب کو فکر کرنی ہے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 27، قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے، ہرگز نہیں، زبردست اور دانا تو بس اللہ ہی ہے۔ الحقتم، الحاق کہتے ہیں نا اٹیچ کر دینے کو، ملا دینے کو۔ تب یہاں پوچھا گیا، پھر آپ دیکھیں وہی شفاعت باطلہ، وہی مشرکانہ عقیدہ ضرب لگائی جا رہی ہے اسی کے اوپر، اسی کو ہٹ کیا جا رہا ہے کہ ہیں کہاں بتاؤ تو۔ اپنے عقیدے کا خود برملا اظہار کر دیا کہ نہیں، ہیں ہی نہیں اللہ کے شریک، پورے یقین سے کہہ دیا یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہو۔ ازل سے لے کر ابد تک، ازل سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی نبی آئے، وہ یہی پیغام دیتے رہے، وہ یہی دعوت دیتے رہے، تو آخر کہیں اور سے کوئی شریک کیسے اللہ تعالیٰ کا آ گیا؟ اگر ہوتا تو فرشتے گواہی دیتے یا نبی آ کر ہم کو یہ بات بتاتے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، آیت نمبر 28، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ ابھی جو کافتن لفظ ہے، یہ دیکھیں یہ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو لفظ ہے کافتن، اس کو ذرا سمجھتے ہیں۔ کفہ یا کفو کا مطلب ہوتا ہے روک لینا، ٹھیک ہے، یہی مطلب ہوتا ہے نا، کفہ یا کفو، کفو ایدیکم، یہ لفظ ہم نے پڑھا تھا، اپنے ہاتھ روک لو۔ کافہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ کافن کا مطلب ہوتا ہے روکنے والا، برائی سے روکنے والا۔ ایک مطلب یہ ہے اس کا، ٹھیک ہے، کافتن کا۔ ایک مطلب ہوتا ہے کافہ کا جماعت، جماعت۔ ہم نے پڑھا ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتن، پڑھا ہے نا کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، کمپلیٹلی۔ وہاں پر ہم نے دیکھا کہ فی السلم، جو سلم، السلم جو اسم ہے وہ پہلے آیا اور کافتن اس کے بعد آیا۔ اچھا، اسی طرح ہم نے سورہ توبہ میں پڑھا تھا کہ اے مسلمانوں تم کافروں سے جنگ کرو کافتن، جیسے کہ وہ تم سے جنگ کرتے ہیں کافتن۔ یہ وہاں بھی آ چکا ہے یہ لفظ ایک اور مقام پہ، سورہ توبہ ہے یا کون سی سورت ہے اس وقت ذہن میں سورت کا نام نہیں آ رہا، لیکن مضمون یہ ہے کہ تم جنگ کرو کافروں سے کافتن۔ تو کافر لفظ پہلے آیا اسم، اور اس کے بعد کافتن آیا۔ تو اس طرح جب اسم کے بعد کافتن آتا ہے تو جماعت کے معنوں میں عموماً لیا جاتا ہے اس کو۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اور جب اسم سے پہلے آتا ہے یہ لفظ تو پھر یہ روکنے کے معنوں میں آتا ہے۔ تو
تو یہاں پر عام طور پہ تو ترجمہ یہی کیا جاتا ہے اس کا کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام انسانوں کی طرف. تو کافتن کے کیا مطلب لیے جاتے ہیں؟ ایک جماعت، تمام کے تمام لوگوں کی طرف، سب کی طرف. ہم نے بھیجا ہے آپ کو سارے انسانوں کی طرف بشیر اور نذیر بنا کر. یہ ترجمہ بھی درست ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے، ایسے بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ اسم سے پہلے آ رہا ہے کافتن، تو اس کو روکنے کے معنوں میں بھی لیا گیا ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر سب سے بڑا روکنے والا بنا کر انسانوں کے لیے. یعنی کہ آپ نے تو پوری دنیا تک اپنی دعوت کو پھیلا دیا. آپ کی دعوت جو ہے وہ تو پوری دنیا میں پھیل گئی. تو لہٰذا آپ یہ دیکھ رہی ہوں گی اپنے ترجمے کے پاروں میں کہ کافتن کا ترجمہ کیا گیا ہے سب سے بڑا روکنے والا. یہ کفہ، یہ کفو سے مطلب اگر لیں گی تو کافتن مبالغے کا صیغہ بنے گا روکنے کے معنوں میں. دونوں ہی مطلب اس کے ٹھیک ہیں، یہ نہیں کہ پہلا مطلب جو ہے وہ درست نہیں، مطلب دونوں ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ الفاظ جو عربی زبان جیسے استعمال کی جاتی ہے اس کے حساب سے تھوڑا سا یہ فرق وہ کرتے ہیں. یہ آیت جو ہے یہ ہم کثرت سے سنتے ہیں، کافی اس کا ذکر ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اور جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کا اس میں بیان آ گیا. دونوں ہی مطلب ہم دیکھ لیں، سب سے بڑا روکنے والا بنا کر بھیجا، یعنی کہ عظیم ترین تبلیغ کا کام، کامیاب ترین تبلیغ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اللہ کے فضل سے. یا یہ بھی مطلب کہ آپ تمام کے تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. چونکہ آپ کی رسالت ہر دور کے لیے، ہر قوم، ہر ملک کے لیے ہے، لہٰذا جو آپ کو معجزہ بھی دیا گیا وہ حسی معجزہ نہیں تھا. یعنی کہ وہ آنکھوں سے یا ہاتھوں سے محسوس کیا جانے والا، دیکھا جانے والا اس طرح سے معجزہ نہیں تھا جیسے کہ باقی انبیاء کو، باقی پیغمبروں کو، رسولوں کو دیا گیا. آپ کو جو معجزہ دیا گیا وہ ہمیشہ برقرار رہنے والا معجزہ تھا. ورنہ تمام رسولوں کو جو معجزے دیے گئے وہ ان کے زمانے تک محدود تھے، اس لیے کہ ہر رسول کی رسالت محدود تھی، ایک خاص زمانے تک، ایک خاص علاقے تک، ایک خاص قوم تک. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو رسالت محدود نہیں. آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کی رسالت جو ہے وہ چل رہی ہے، کوئی اور رسول آنا نہیں. تو معجزہ بھی آپ کو ایسا دیا گیا جو وقت کے ساتھ یا صرف آپ کے دور کے ساتھ یا آپ کی قوم کے ساتھ محدود نہ ہو، وہ بھی قیامت تک قائم رہنے والا ہو. جب تک رسالت قائم رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ معجزہ قائم رہے. تو آپ کو عقلی معجزہ دیا گیا، انٹلیکچوئل میریکل، جو کہ قرآن ہے. دا لیونگ بک اس کو کہتے ہیں، کتاب زندہ ہے، یہ لیونگ میریکل ہے قرآن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ کتاب معجزہ تھی اور ان کے دنیا سے جانے کے 1400 سال بعد بھی معجزہ ہے. اور دنیا میں انسان جب جہاں اس کو اٹھائے وہ اس کا معجزہ ہونا محسوس کر سکتا ہے. آج بھی جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں وہ قرآن کی طاقت سے ہی مسلمان ہو رہے ہیں. قرآن کا پاور ہے جو کہ ان کو مسلمان کر رہا ہے. تو آپ کی رسالت کسی ملک، وقت یا دور میں محدود نہیں، جیسے کہ قرآن کسی دور میں محدود نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کی طرف رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجے گئے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، آپ خاتم النبیین ہیں، کوئی رسول نہیں آنا. اگر اس قرآن میں کوئی تحریف ہو جاتی، کوئی ٹھیک کرنے والا نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. سورہ ہجر میں فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک ہم ہیں جس نے کہ یہ ذکر نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اب قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کتاب کی حفاظت فرمائے گا. تمام انبیاء جو دین لے کر آئے اس کو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دین کو مکمل کر دیا.
کامل کر دیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے کمال کو پہنچا دیا تمہارے لیے تمہارا دین، اور میں نے پوری کر دی تم پر اپنی نعمت، اور میں نے پسند کر لیا تمہارے لیے اسلام کو بطور دین۔ اب جب کوئی چیز کمال پر پہنچ جاتی ہے، پرفیکشن پہ پہنچ جاتی ہے، تو نہ اس میں اضافہ کیا جاتا ہے نہ اس میں کمی کی جاتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کی تکمیل ہو گئی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ دنیا کے ایک حصے میں کوئی بات ہوتی ہے تو پوری دنیا میں وہ بات پھیل جاتی ہے، اور اسلام کی دعوت جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئی ہے۔ عرب کی سرزمین تک تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین نافذ کیا، اور اس کے بعد صحابہ کرام دنیا میں جہاں جہاں تک جا سکتے تھے چلے گئے دین پھیلانے کے لیے۔ نسل در نسل، جنریشن آفٹر جنریشن یہ کام ہوتا رہا، اور الحمدللہ آج تک بھی ہو رہا ہے، آج بھی لوگ کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یونیورسل پیغام ہے، یعنی قرآن یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کلٹ بنانے کے لیے نہیں آئے تھے، چند لوگوں کے لیے نہیں آئے تھے۔ یہ اوپن دعوت ہے، اوپن انویٹیشن ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 158 میں فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرما دیجئے اے نبی، اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ جمیعاً، سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اس سے پہلے کسی رسول نے یا ایھا الناس کا خطاب استعمال نہیں کیا تھا، سب نے یا قومی کہا تھا۔ قرآن میں یہ پہلی دفعہ چیز آئی ہے یا ایھا الناس، اس سے پہلے کی کتابوں میں یا ایھا الناس کا خطاب ہمیں نہیں ملے گا، اور قرآن میں یا ایھا الناس تقریباً 25 دفعہ آیا ہے۔ تمام انسان، چاہے ہندو ہو، کوئی کرسچن ہو، کوئی یہودی ہو یا مسلمان، سب اس کتاب کے مخاطب ہیں۔ سب کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، کرسچنز کے لیے بھی رسول ہیں، ہندوؤں کے لیے بھی رسول ہیں، اور یہودیوں کے لیے بھی رسول ہیں، اور مسلمانوں کے بھی رسول ہیں۔ کسی خاص فرقے، کسی خاص مذہب کے آپ رسول نہیں ہیں۔ سورہ انعام میں فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تم کو خبردار کر دوں، اور ہر اس شخص کو جس کو یہ پہنچے، ہر اس شخص کو جس کو یہ پہنچے، جس کو قرآن پہنچ گیا اس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہنچ گئی، ایمان لانا اس کے لیے ضروری ہے۔ مسند احمد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے بعثت الی الاحمر والاسود، میں بھیجا گیا ہوں لال اور کالے سب کی طرف، یعنی کالے گورے، ہر ریس، ہر کریڈ، ہر نیشنلٹی کی طرف آپ بھیجے گئے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، پہلے ہر نبی خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا، اور میں تمام انسانوں کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ پہلے نبی کیا ہوتے تھے؟ یبعث الی قومہ خاصۃ، خاص اپنے قوم کے لیے ہوتے تھے، اور آپ کیا ہیں؟ وبعثت الی الناس عامۃ، آپ سارے انسانوں کے لیے، انٹائر ہیومینٹی کے لیے، پورے گلوب کے لیے آپ رسول بن کر آئے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں روایت ہے، آپ نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت کی گھڑی ایسے ہیں، کہاتین، پھر آپ نے 2 انگلیاں اپنی کھڑی کری، معنی کیا ہے کہ اصبعین، 2 انگلیوں کی طرح مراد ہے، بیچ میں اب کوئی اور نبی آنا نہیں۔ تو یہ بات فرمائی کہ آپ تمام لوگوں کی طرف بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں، لیکن یہ بھی فرما دیا کہ اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے، اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں، ان کو یہ علم ہی نہیں کہ رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ کتنوں کو تو یہی نہیں پتہ، مانتے ہی نہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یا جو مانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، جو غیر مسلم ہیں وہ یہ کہتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے رسول ہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی۔ اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام تک سب رسولوں کو مانتے ہیں تو یہ بات ہماری نجات کے لیے کافی ہوگی۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ان کے لیے ضروری ہے۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مذہب والا، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، مسلمان ہو، جو بھی کوئی وہ اچھا کام کرے گا بس اللہ اس کو قبول کر لے گا، اللہ اس کا مذہب دیکھے گا ہی نہیں کہ تم نے کس نبی کو مانا تھا، کس نبی کو نہیں مانا تھا۔ اب اگر اس طرح اللہ تعالیٰ کو بس کوئی اچھا کام قبول کر لینا ہوتا تو پھر رسولوں کی ضرورت ہی نہ تھی۔ رسول کے طریقے، رسول کی تعلیمات کو اختیار کیے بغیر کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، چاہے وہ کتنی ہی نیک نیتی سے کیا گیا ہو۔ تو صرف نیت کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے، طریقے کا درست ہونا ضروری ہے۔ اور مشرکین کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو بنیادی باتوں سے بھی لا علم تھے۔ جب قیامت کے بارے میں، حشر نشر کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تھے، ڈراتے تھے، یقین نہ کرتے تھے۔ جب آپ ان کو جنت کی خوشخبریاں بتاتے تھے، یقین نہ کرتے تھے، ہر چیز کا کفر کیا۔ اب ان کے کفر کا جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے، آیت 29-30، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ لوگ تم سے کہتے ہیں وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ قُل لَكُم مِيعَادُ يَوْمٍ لَا يَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، کہہ دیجئے تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی بھر پہلے اس کو تم لا سکتے ہو۔ تو مشرکین اس طرح کے سوالات کیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان کے سوالات کا ذکر قرآن میں آتا رہتا ہے، اور قیامت کے بارے میں تو انہوں نے بہت پوچھا کہ بتاؤ کب آئے گی۔ یہ ایک کافرانہ انداز ہے حجت کرنے کا۔ مومن یہ نہیں پوچھتا کب آئے گی، مومن پوچھتا ہے ہمیں کیا عمل کرنے ہیں اس دن کے لیے، اس کو عمل صالح میں دلچسپی ہوتی ہے۔ کفار کو صرف انفارمیشن میں دلچسپی ہوتی ہے۔ دیکھیں انفارمیشن اور نالج کے اندر فرق ہے نا۔ انفارمیشن کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے، مثال کے طور پہ آپ جا کے ریلوے اسٹیشن پر کھڑی ہو جائیے اور ریلوں کے آنے جانے کا ٹائم ٹیبل آپ لے لیجئے اور آپ کو انفارمیشن مل جائے گی، تیز گام کب آتی ہے اور فلاں ٹرین کب آتی ہے۔ تو انفارمیشن ہے نا، اس سے ہمیں کیا فائدہ، ہمارے عمل کا تو کوئی تعلق ہی نہیں اس سے، ہمیں کہیں جانا ہی نہیں۔ ایک ہوتا ہے علم، علم انسان اپنے فائدے کے لیے حاصل کرتا ہے اور اس پر وہ عمل کرتا ہے۔ تو مومن جو ہے وہ علم کی تلاش میں ہوتا ہے، کافر بس انفارمیشن کے چکر میں پڑا رہتا ہے۔ اور اس میں بھی دراصل اسکیپٹسزم چھلک رہا ہے، بے یقینی کی کیفیت ان کی محسوس ہو رہی ہے۔ اصل میں تو ان کا خیال تھا قیامت آئے گی ہی نہیں، اور ان کا یہ خیال تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، کوئی رسول ہو ہی نہیں سکتا، ان کا خیال تھا۔ فرمایا قیامت ضرور آئے گی، جو نبی تم کو انذار کر رہے ہیں بالکل درست کر رہے ہیں، اللہ کے فیصلے اٹل ہیں، ہو کے رہیں گے، اور جو حقیقت ہے، جو ریالٹی ہے، وہ تمہاری خواہشات کے حساب سے بدل نہیں جائے گی، نہ تم اس قیامت کو آگے کر سکو گے، نہ تم اس کو پیچھے کر سکو گے۔ رکوع نمبر 4 شروع ہو رہا ہے، آیت 31-32۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ۔ یہ کافر کہتے ہیں ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلی آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے۔ اب یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا، ماننا ہی نہیں ہے، صحیح ہے غلط ہے وہ تو سب بات کی باتیں ہیں، ہم تو اس کو اوتھینٹک سمجھیں گے ہی نہیں۔ تو فرمایا کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت
جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے. جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جب تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں بلکہ تم خود مجرم ہو. تو یہ واضح کر دیا گیا، ابھی بتا دیا گیا کہ دیکھو کوئی اگر خود غلط راستے پہ چل پڑا وہ بھی مجرم ہے، اور کوئی کسی کے بہکائے میں آ کر، کسی کے ٹیمپٹیشن میں آ کر غلط راستے پر چل پڑا وہ بھی مجرم ہے. تو یہ کوئی دلیل نہ ہوگی اللہ کے ہاں کہ اللہ فلاں نے ہم کو دھوکہ دے دیا، فلاں نے ہم کو غلط راستے پر لگا دیا. بات یہ ہے کہ دنیا میں انسان جب کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے، کوئی چیز خریدتا ہے تو کتنی وہ پوچھ گچھ کرتا ہے، کتنا محتاط ہوتا ہے. لیکن دین کے بارے میں کیوں محتاط نہ ہوئے؟ ہر ایک کی بات پہ یقین کر لیا، جس نے جو کہا یقین کر لیا. تو یہ تو پھر اپنا قصور ہوا. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ حق پکار رہا ہوتا ہے. حق اللہ تعالیٰ نے بہت پردوں میں چھپایا نہیں. حق بڑا کلیئر، بڑا سمپل ہے، بالکل سامنے آ جاتا ہے. مسئلہ ہوتا ہے انسان کے اپنے نفس کا. نفس جب اس حق کو قبول کرتے ہوئے ہچکچاتا ہے، گھبراتا ہے اور پیچھے ہٹتا ہے تو پھر انسان ادھر ادھر دیکھنا شروع کرتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھے اس کا کوئی آلٹرنیٹ دے دے، اس کی جگہ کوئی اور چیز مجھ کو بتا دے. تو لہٰذا وہ پھر پگڈنڈیوں کے اندر، گمراہیوں کے اندر چل پڑتے ہیں. حق کا متبادل کوئی نہیں ہے، حق کا ریوائزڈ ورژن بھی کوئی نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 1400 سال پہلے اچھا یہ احکامات تھے تو ٹھیک ہے اب یہ جو ہے یہ آ گیا ہے یہاں پر اس وقت 2007 تو چلو اب احکامات یوں چینج ہو گئے ہیں. یہ تو ہو نہیں سکتا. جو قرآن نے حکم دے دیا وہ اٹل ہے، اپنی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دل، دماغ، عقل دے کر بھیجا ہے. ہر چیز کے لیے استعمال اس کو جب کرتے ہیں تو دین کے لیے بھی عقل کو استعمال کریں. دنیا میں خواہشات کے اور لوگوں کے غلام بنے رہیں گے، اسی لیے آخرت میں طوق پہنائے جائیں گے. غلامی کی تھی تم نے دنیا میں انسانوں کی، تب طوق پہنو غلاموں کی طرح سے. اور یہ ذرا برابر بھی نہ ظلم ہوگا نہ ناانصافی ہوگی ان کی. تو یہاں پر بھی اس چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جب کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے تو یہ جھگڑیں گے اور یہ لڑیں گے. موقوفونہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. موقوف وقف سے بنا ہے، تو کھڑا ہونا نہیں، یعنی کہ روکنے کے معنوں میں آتا ہی لفظ. جب یہ سٹاپ کیے جائیں گے، ہم پڑھتے ہیں نا قرآن میں وقف کرنا، تو کھڑا کیا مطلب؟ یعنی کہ رکنا. اور جب رکتا ہے انسان تو کھڑا ہی ہوتا ہے. تو آج تو انکار کر رہے ہیں. اگر کہیں ان کی حالت کوئی دیکھ لے جب یہ رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو تکار کریں گے، ایک دوسرے پر گمراہی کا الزام لگا رہے ہوں گے، جھگڑے ہوں گے اور ان کی بحثیں ہوں گی. آج تو بہت ان میں اتفاق ہے، بڑا اتحاد ہے. گمراہی کے اوپر سب چھوٹے بڑے کمزور طاقتور متفق ہو گئے ہیں. قیامت کے دن یہ پھٹ جائیں گے اور یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. تو کیا ہوگا پھر وہاں پر؟ فرمایا کہ جو بڑے بننے والے تھے وہ کہیں گے کہ ہم نے تم کو نہیں روکا ہدایت سے، جھوٹ بولتے ہو تم. ان دا سینس یعنی کہنے کا مقصد یہ ہوگا کہ اَنَّحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ، کیا ہم نے تم کو روکا تھا جب ہدایت تمہارے پاس آ گئی تھی؟ تو ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا. اس طرح انسان عام طور پہ سوال کرتا ہے نا، جیسے کہ آپ کسی سے کہہ رہی ہیں کہ بھئی تم کھا لو کھانا، اور وہ نہیں کھاتے. اس کے بعد بعض دفعہ لوگ الزام لگا دیتے ہیں کسی نے کہا ہی نہیں ہم سے، ہمیں تو روکا گیا کھانے سے. ہم کہتے ہیں اچھا کیا ہم نے روکا تھا تم کو؟ اس میں یعنی اپنا دفاع ہوتا ہے نا کہ ہم نے نہیں روکا تھا تم کو. تو وہ دفاع کریں گے اپنا کہ ہم نے نہیں تم کو روکا تھا ہدایت سے، بل کنتم مجرمین، تم تو خود ہی مجرم تھے. تمہیں خود ہی ہدایت اچھی نہیں لگتی تھی، تمہیں خود ہی اطاعت نہیں کرنی تھی، تم خود نافرمانی بغاوت پہ آمادہ رہتے تھے ہر وقت.
گناہ تمہیں کو اپیل کیا کرتے تھے، تم خود مجرم تھے۔